سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن غسل کرے پھر جس قدر ممکن ہو طہارت کرے پھر بالوں میں تیل لگائے، یعنی خود کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کرے اور پوری طرح پاک ہو پھر بالوں کو تیل لگائے. یہ بھی نبی کی سنت ہے. ہم تیل ویسے بھی لگاتے ہیں نا کہ سر میں خشکی ہو رہی ہے، درد ہو رہی ہے یا الجھن ہو رہی ہے، میرے بالوں کو طاقت چاہیے، لگاتے ہیں. لیکن اگر سنت سمجھ کے لگائیں نا، وہ تیل لگانا بھی ثواب بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عمل میں اپنے نبی کی سنت کو اپنانے کی توفیق دے تاکہ ہر عمل ہمارا اجر کا سبب بن جائے انشاءاللہ. یا اپنے گھر کی خوشبو استعمال کرے، پھر اس کے بعد جمعے کی نماز کے لیے نکلے. دو آدمیوں کے درمیان جو مسجد کے اندر بیٹھے ہیں تفریق نہ کرے، پھر جس قدر اس کی قسمت میں ہو نماز پڑھے. اس کے بعد جس وقت امام خطبہ دینے لگے تو خاموش رہے. اس کے وہ گناہ جو اس جمعے سے گزشتہ جمعے کے درمیان ہو گئے ہیں معاف کر دیے جائیں گے. غسل کرنا ہے، تیل لگانا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور جا کے اول وقت میں مسجد میں بیٹھ جانا ہے. پیچھے اونٹ کی قربانی کا بھی آپ کو ثواب شامل ہو گیا. اور مزید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اگر گھر میں خوشبو میسر ہے وہ بھی لگا لی ہے، جا کے بیٹھ گیا اور جتنی میسر ہو نماز بھی پڑھ رہا ہے وہاں پہ، نفل تحیت المسجد کے پڑھے جاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعے کے دن امام خطبہ ہی کیوں نہ دے رہا ہو پھر بھی تم 2 نفل پڑھ لیا کرو مسجد میں یعنی جاؤ تو اس لیے یعنی نفل پڑھے جس قدر اللہ کو منظور. آپ 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، جتنے آپ کے پاس وقت ہے آپ پڑھ سکتے ہیں. مسجدیں عبادت کے لیے ہیں. اللہ کو روئے زمین پر سب سے زیادہ پسندیدہ جگہیں جو ہیں وہ مسجدیں ہیں. تو اس لیے وہاں جا کے عبادت کرتے ہیں تو آپ بھی رب کو پسند آ جاتے ہیں جب ان جگہوں پہ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان جگہوں کا احترام بھی کرنے کی توفیق دے، وہاں جانے کی بھی توفیق دے اور عبادت کرنے کی بھی. تو جس قدر ممکن ہو یعنی نماز پڑھے، پھر خطبہ جب ہو رہا ہو تو خاموشی سے سنیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے جس نے اپنے ساتھی سے یہ کہا نا خطبے کے دوران کہ چپ ہو جاؤ تو اس نے بھی لغو بات کی. یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں، اس کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ خاموشی سے سننا ہے. آپ خاموش رہیں، آپ نے یہ بھی کسی سے نہیں کہنا کہ خاموش ہو جاؤ. ہاں اشارے سے آپ کہہ سکتے ہیں، زبان سے نہیں بولیں گے. تو بہرحال تو بعض لوگ کہتے ہیں اشارے سے بھی نہیں کہنا، لیکن کچھ اور روایات سے ہمیں ملتا ہے کہ دوران خطبہ ایک صحابی رسول اٹھ کے کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول بارشیں نہیں ہو رہی. پھر اگلے جمعے تک بارشیں ہوتی رہیں، دعا جب کی گئی تو پھر اگلے جمعے خطبے کے دوران اللہ کے رسول بارشیں اتنی زیادہ ہو گئیں، ہلاکتیں ہونے لگی ہیں، تو پھر دعا کی گئی. تو یعنی اس سے یہ بات ہو سکتی ہے کہ امام سے کوئی بات ہو نیکی کی یا اسے کچھ دعا کا کہنا تو وہ کہی جا سکتی ہے، یعنی نیکی کی بات کی جا سکتی ہے، برائی سے روکا جا سکتا ہے یہ. لیکن لغو بات ہے کہ آپ کسی سے یہ بھی کہیں چپ کرو، کیونکہ اگر آپ یہ کہنا شروع ہو جائے نا کسی مجلس میں خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ، ٹھیک ہے، تو سارے یہی کہہ رہے ہوں گے اور وہ ایک شور مچا ہوا ہوتا ہے وہاں پہ کہ ہر کوئی دوسرے کو چپ کروانے پہ لگا ہوا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں. ہر بندے کو جب پتا ہوگا میں نے خاموش ہونا ہے تو وہ خاموشی ہو جائے گی وہاں پہ. تو بہرحال اس کی فضیلت یہ ہے کہ ایک جمعے سے پچھلے جمعے تک جتنی خطائیں ہیں صغیرہ گناہ اللہ ساری معاف کر دیتے ہیں. گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، اونٹ کی قربانی کا ثواب بھی مل رہا ہے. اللہ ہمیں یہ اجر سمیٹنے والا بنائے.